Assalamu alaikum students, welcome to the 44th lecture of Introduction to Cultural Anthropology. We are, as you realize now, moving towards the end of this course, and today I will talk to you about the ethical implications of anthropology. Now, ethical implications and ethical issues in anthropology are important to look at because of the fact that anthropology, as we now well realize, is discipline that looks at very sensitive issues, it looks at very meaningful issues, and therefore it is the responsibility of an anthropologist to be able to look at his own work and to be able to look at his own discipline and to be able to question his own sense of integrity and the sense of integrity and the sense of accuracy of the discipline in its entirety. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ اینتھروپولوجی ایسے ایشوز پر بات کرتا ہے لوگوں کے ذہنی ویز آف تھنکنگ، لوگوں کے رسم و رواج، لوگوں کے بلیف سسٹمز، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر وہ یہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا انسانی سملیرٹیز ہیں مختلف کلچرز میں اور کیا ڈفرینسز ہیں، اور اس کے کیونکہ اپلائیڈ پرسپیکٹو سے اس کے اہم قسم کی امپلیکیشنز ہیں اس چیز کی. سو بیکاز آف دیٹ اٹ از امپورٹنٹ فار این اینتھروپولوجسٹ ٹو take his discipline and his own work seriously, and for us as students it's important to realize the value of ethical implications in the study of anthropology. اب اگر آپ اینتھروپولوجی کی ہسٹری کو دیکھیں کہ اینتھروپولوجی جب سے شروع ہوئی، we know that it's been quite a while since anthropologists have been various anthropologists have been looking at اینتھروپولوجیکل ایشوز. مارگریٹ میڈ کی ہم نے مثال لی تھی جنہوں نے سموئن آئلینڈز میں اب تو تقریباً 100 سال ہونے والے ہیں، تو انہوں نے ریسرچ کی تھی ایڈولیسنس پر کہ ایڈولیسنس کا جو فیز ہوتا ہے اس فیز میں مختلف کلچرز میں کیا ہیبٹس وغیرہ ہوتے ہیں، کیا ایکسپیرینسز اینڈ فیلنگز ہوتی ہیں آف چلڈرن موونگ ان ٹو اڈلٹہڈ. سو یہ اینتھروپولوجی جو ہے بڑی دیر سے اٹس بین اراؤنڈ، بٹ اس کا کچھ کرٹیسزم بھی، اگر آپ اینتھروپولوجی کی ہسٹری کو دیکھیں تو تھوڑا سا کرٹیسزم بھی ہوا ہے، اینڈ بالخصوص ان دا 60s there was a lot of criticism regarding anthropology, and now we will begin by looking at this criticism and then seeing how anthropologists themselves have reacted to this criticism and how they can safeguard against this criticism. Since the 1960s, cultural anthropology has been criticized from within and without the discipline. تو یہ within the discipline بھی ethical condemnation ہوئی ہے anthropologists کی، اور from without the discipline بھی اور لوگوں نے بھی جو anthropologists نہیں تھے انہوں نے بھی condemn کیا ہے anthropology کے سبجیکٹ کو، اس کو کرٹیسائز کیا ہے، اینتھروپولوجیکل اسٹڈیز کے اوپر ڈاؤٹ آیا ہے. اور اس میں بات دیکھنے والی یہ ہے کیونکہ اینتھروپولوجیکل اسٹڈیز انسان کی فطرت، اس کے بیہیویئر، اس کے کلچر کو دیکھ رہی ہیں، تو ہم نے جس طرح پہلے بھی کہا تھا کہ دیز آر ڈیپ ایشوز، دیز آر ایموشنل ایشوز، اینڈ اٹ از therefore very necessary for anthropologists to be very rigorous in their approach. If they are not rigorous تو پھر بہت سی فنگرز جو ہیں ان کی طرف پوائنٹ ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں کی اتنی میننگ فل چیزوں کے بارے میں، اتنے میننگ فل خیالات کے بارے میں آپ اپنا ہی تاثر پیش کر رہے ہیں اور اس تاثر میں کوئی خاص وزن نہیں ہے. سو اس طرح کی جو تنقیق ہوئی ہے، جو کرٹیسزم ہوا ہے آف اینتھروپولوجسٹ، یہ پرٹیکولرلی دیکھا گیا ہے. اف یو لک ایٹ دا ہسٹری آف اینتھروپولوجی، جب سے اینتھروپولوجی کا آغاز ہوا ہے تو اس میں بالخصوص ڈیورنگ دا 1960s there has been a lot of criticism. اب یہ کرٹیسزم جو ہے، جو کانڈمنیشن ہے، یہ ایک دو برانچز
نے تو بہت زیادہ کانڈمنیشن کی ہے اینتھروپالوجی کی. ہم ان کا ذکر کرتے ہیں, دین آئی ول ایکسپلین ٹو یو کہ وہ برانچز کیا ہیں. دا کانڈمنیشن آف اینتھروپالوجی بائی پوسٹ ماڈرنزم اینڈ پوسٹ کولونیلزم among others has been directed at its status as a science and its participation in the oppression of minorities and justification of colonialism. یعنی کہ دو جو شاخیں ہیں, دو ڈسپلنز جو ہیں 1960s میں ہی بلکہ ان کا شروع ہوا, ان کی بلکہ انٹروڈکشن ہی جس طرح یہ پوسٹ کلونیلزم ہے یا پوسٹ ماڈرنزم ہے, یہ فلاسفی سے بھی ان کا تعلق ہے. ناؤ دیو بیکم سیپریٹ ڈسپلنز آن ٹو دم سیلز. اب یہ جو ایکیڈیمک ڈسپلنز ہیں, پوسٹ کلونیلزم تو آپ ظاہر ہے دیکھ سکتے ہیں کہ جی کالونائزیشن کا جو ہسٹری میں پیریڈ ہوا ہے, اب جس میں پاکستان جیسے ملک نے بھی برے صغیر کا جو ایریا تھا اس نے بھی کالونائزیشن ایکسپیرینس کی, تو ورلڈ وار 2 کے بعد بہت سے ملک تھے جن کو آزادی ملی. تو ظاہر ہے جب آزادی ملے گی تو اس کے بعد ہی کالونائزیشن کا دور ختم ہوگا. اینڈ پوسٹ کالونائزیشن مینز کالونائزیشن کے بعد کا دور. سو اس کی باقاعدہ ایک اسٹڈی ہے, ایک ڈسپلن ہے جو دیکھتا ہے کہ کیا واقعی کالونائزیشن کے جو ممالک تھے جب انہوں نے لیس ترقی یافتہ ممالک کو آزادی دے دی تو کیا ان کی انفلوئنس جو تھی وہ ختم ہوگی, کیا وہ انفلوئنس جو ہے وہ اور فارمز میں ابھی بھی ہے دنیا میں. سو اس طرح کی جو چیزیں ہیں, اور وہ پھر مائنڈ سیٹس کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ وہ جو پورا ایک کالونائزر کا جو مائنڈ سیٹ تھا اور وہ پھر اس کا اثر جو ہوا کالونائزڈ پر, وہ لوگ جو کالونائز ہوئے وہ ان کی جو کمپلیکسٹیز کمپلیکیشنز ہیں ان کے اوپر پوسٹ کلونیل اسٹڈیز والے جو ہیں وہ غور کرتے ہیں. اس طرح پھر پوسٹ ماڈرنزم جو ہے, پوسٹ ماڈرنزم از کنسرنڈ ود دی آئیڈیا آف ماڈرنٹی, اور دا نوشن دیٹ ماڈرنٹی کا جو آئیڈیا ہے, جو ایک کانسیپٹ ہے کہ جی ترقی ان ٹیکنالوجی وغیرہ جو ہے وہ بالخصوص انڈسٹریلائزڈ دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ دیٹ فیز از اوور, ایک سیچوریشن پوائنٹ آ گیا. سو دے تھنک بیونڈ دی آئیڈیا آف ماڈرنٹی, دیٹس وائی دے کالڈ پوسٹ ماڈرنس. نا یہ پوسٹ ماڈرنٹی اینڈ پوسٹ کلونیلزم کے جو ایکیڈیمک ڈسپلن سے جن لوگوں کا تعلق تھا, انہوں نے اینتھروپالوجی کی کافی کرٹیک کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اینتھروپالوجی کین بیکم اے وے آف پرپیچویٹنگ دا سائیکل آف کلونیلزم. ہم نے اگر آپ کو یاد ہو پچھلے چند لیکچرز پہلے ذکر کیا تھا کہ ان دا 1930s فار انسٹنس ان جرمنی ان فرانس anthropologists were hired by colonial governments to understand local cultures and local people and help them develop more effective administration. So is lihaz se you can realize how anthropologists have been charged, with this idea of helping colonization. And usi daur mein there was a lot of government funding then put into the discipline of anthropology, and it influenced anthropological thought. So یہ 1930 سے سلسلہ شروع ہوا, بٹ 1960s میں جب پوسٹ کلونیلزم اینڈ پوسٹ ماڈرنٹی کی جب بات ہوئی کہ جی ماڈرنٹی جو ہے اتنا جو شور مچا دنیا میں کہ جی ہم جا کر یہ جو لیس ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کو ڈیولپ کریں گے, تو کہاں ہے ڈیولپمنٹ, کیسی ڈیولپمنٹ ان کا. تو اب ان سرٹن انسٹنسز اب آپ دیکھ لیں, آزادی ملے ہوئے ہمیں 50 سال ہو گئے ہیں, ہمیں افریقہ کے کئی ممالک کو, تو ڈیولپمنٹ اینڈ ماڈرنٹی جو ہے وہ کہاں پر آئی ہے. اینڈ وی اسٹل فیل دا انفلوئنس آف سپر پاورز. I mean in Africa for example, France is a very important country. جب وہاں پر اس وقت بھی کوئی سول اسٹرائف ہو, کانفلکٹ ہو, تو فرانس کی انٹرونشن جو ہے دیٹ از ویری ایویڈنٹ. اگر آپ کبھی کو خبروں کا چینل لگا کر دیکھیں تو یو ول نوٹس دیٹ دیز آر ریئل لائف ایشوز. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ پوسٹ کلونیلز اینڈ پوسٹ ماڈرنسٹ نے among others criticized the idea of anthropology as a neutral study جو کہ صرف understanding cultures میں کریٹ کر رہی ہے اور similarities ڈھونڈ رہی ہے. They said no, یہ اس کی کچھ
نیگیٹو امپلیکیشنز ہیں. اینتھروپالوجی جو ہے وہ سپریشن آف ویریس پیپل میں اس نے ہیلپ کیا ہے. اس نے مائنورٹیز کے جو ایشوز ہیں ان کو صحیح طرح نہیں سمجھا, ان کو اس طرح ڈپکٹ کیا ہے کہ مائنورٹیز ہی رہ گئی ہیں. سو اس طرح کی تنقید جو ہے وہ اینتھروپالوجی کے خلاف ہوئی ہے. اینڈ اٹ ہیز آلسو ہیڈ سم پازیٹیو امپلیکیشنز ایز وی ول سی, بیکاز جب کسی چیز کی تنقید ہوتی ہے تو دے آر گریٹر چانسز آف ریفارم, آف بیٹرمنٹ, آف گریٹر ڈسپلن. سو ناؤ لیٹ us go on and we will go on and consider those issues. ابھی میں آپ کو نیکسٹ پوائنٹ کی طرف لے کر چلتا ہوں. Critics assert that anthropology has been used solely to objectify oppressed peoples and that it cannot be considered a science. اب کئی جو critics ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اینتھروپالوجی جو ہے وہ کیونکہ آبجیکٹو ہی نہیں ہے, وہ نیوٹرل ہی نہیں ہے, اینڈ کیونکہ اس کا ایک قسم کا سیاسی مقصد ہے, اور وہ سیاسی مقصد یہ ہے کہ وہ مزید اپریشن کرے, لوگوں کی سپریشن کرے, تو اس لیے اس کو تو سائنس بھی نہیں آپ کہہ سکتے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اٹ از اے ریشنل way of looking at different cultures and trying to understand similarity and difference. No, it is a siyasi way of trying to more effectively suppress people, only understand people in order to suppress them better. Therefore, it is not a science. So یہ بھی یہاں تک بھی اس کی تنقید جو ہے یا criticism جو ہے وہ ہو چکا ہے of anthropology. اب anthropology جو ہے وہ یہ کیسے کر سکتی ہے, ہاؤ کین اٹ oppress people? This is an idea based on the notion of representation, and یہ notion جو ہے ہم next point میں cover کریں گے. Anthropologists جو ہیں they are blamed for asserting domination over his or her subject due to negative and inaccurate representations. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اینتھروپالوجسٹ جو ہے وہ کیسے یہ ایکسپلائٹیشن اینڈ اوپریشن کو مزید بڑھا سکتا ہے. تو وہ اگر آپ کو آئیڈیا یاد ہو, ہم نے بات کی تھی آف دی نوشن آف ریپرزینٹیشن, کہ ریپرزینٹ جس طرح جس لائٹ میں کیا جائے ایک پرٹیکولر سبجیکٹ کو, سبجیکٹ مینز دا پرسن اور اے کلچر انڈر اسٹڈی, دیٹ ریپرزینٹیشن has a big impact on then dealing with that culture, in dealing with that subject. مثال کے طور پر اگر anthropologists جو ہیں اگر وہ اپنی اسٹڈی میں, کلچر کی اسٹڈی میں یہ اگر ان کی فائنڈنگ ہو کہ یہ لوگ جو ہیں, یہ کلچر جو ہے یہ تو بیسکلی لیزی ہے, so that gives a great justification for another culture to come in and say that we are more hard working, we will help these people become less lazy and do better in life. اب anthropologist جو ہے اس کی findings جو ہیں, اس کی تحقیق جو ہے will be used as a basis of justifying this idea of oppression. So therefore representation جو ہے وہ ایک بڑی ٹرکی چیز ہے, and اس کی ethical implication ہے کہ اگر غلط representation ہو تو it can become a basis for political oppression, for economic exploitation, and اس کے اثرات ہمیں دنیا میں نظر آتے ہیں. That is why یہ جو باقی لوگوں نے جو تنقید کی ہے, باقی ڈسپلنس نے کرٹیسائز کیا اینتھروپالوجی کو, وہ اسی لیے ہے کیونکہ انہوں نے 1930s اور اس کے بعد بھی انہوں نے دیکھا ہے کہ اینتھروپالوجی جو ہے, اینتھروپولوجیکل فائنڈنگز جو ہیں, دے ہیو بین یوزڈ ٹو ہارم لوکل کمیونٹیز. اینڈ اس کی مثال جو ہے وہ ایبوریجنل کلچرز کی اینتھروپولوجیکل اسٹڈیز ان آسٹریلیا جو ہے, وہاں پر بھی اگر آپ کو ٹائم ملے تو یو کین لک دس اپ آن دا نیٹ. مگر ان آسٹریلیا آلسو جو ایبوریجنیز کمیونٹیز ہیں, وہاں کے جو لوکل باشندے تھے, ان کے جو کلچرز وغیرہ کو ایسے ڈپکٹ کیا گیا دیٹ اٹ ہیلپڈ اوپریس دم. سو اس کی دنیا میں, اصل دنیا میں اس کی ایک ایکچوئل اہمیت ہے اس کرٹیسزم کی, اینڈ اٹ از نیسسری فار اینتھروپولوجسٹ ٹو دیم سیلز ریئلائز کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کی ہارڈ اینڈ فاسٹ امپلیکیشنز ہیں
tangible implications ہیں جو دنیا میں نظر آتی ہیں. So we need to take our work seriously and to question ourselves again and again. So یہ آئیڈیا جو ہے, this has been a positive effect of this criticism. Anthropology جو ہے اس ایک اور چارج بھی اینتھروپالوجی پر آیا ہے, اور وہ چارج یہ ہے کہ اینتھروپالوجی is charged with ignoring history in studying non-Western societies. اب anthropology جو ہے, on the one hand it tries to look at a particular culture and understand how that culture itself operates. But بہت سے لوگوں نے کہا ہے, historians نے کہا ہے کہ جی آپ history کے processes کو بھی دیکھیں in order to understand how people function, in order to understand how their cultures are formed. For example, you cannot look at the culture of a particular community without realizing the historical background, without realizing the fact کہ جی یہاں کے جو local باشندے تھے, they were conquered by another race, and پھر ان کی آپس میں intermingling کی وجہ سے culture affect ہوا ہے. سو اگر آپ اس بیسک فیکٹ کو ہی اگنور کر دیں تو پھر یو ول فارم اے سمپلیفائڈ نوشن آف دیٹ کلچر. یو سے کہ جی یہاں کے لوگ تو بڑے اوپن ہیں, یہ تو دیکھیں دے انٹریکٹ, their different communities interact, they have all these customs and cultures which crisscross. But you have to at the same time realize that there was perhaps no other choice given the historical background. So یہ جو کمپلیکسٹیز ہیں یہ تنقید کی گئی ہے اینتھروپولوجسٹ کی کہ وہ ہسٹری کی جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اور جو فورسز ہوتی ہیں ان کو بھی اکثر اگنور کر دیتے ہیں. اینتھروپولوجسٹ ہیو بین بلیمڈ فار ٹریٹنگ کلچرز ایز آئسولیٹڈ فرام نیبرز اینڈ دا ورلڈ ایٹ لارج. اب ایک اور تنقید جو اینتھروپولوجی کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ جی اینتھروپولوجسٹ میں ایک ٹینڈنسی ہے کہ وہ جس طرح آسٹرچ اپنا سر سینڈ میں ڈال دیتی ہے, اس طرح اینتھروپولوجسٹ ایک کلچر میں جا کر وہ اتنا امرس ہو جاتا ہے اس کلچر کی باریکیاں کو دیکھنے کے لیے, اس کلچر کی نیوانسز کو اسٹڈی کرنے میں, کہ اٹ ٹینڈس ٹو اگنور کہ اس کلچر کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اس کلچر کے ارد گرد جو ہمسائے کلچرز ہیں, نیبرنگ سراؤنڈنگز میں جو لوگ رہ رہے ہیں, طریقے ہیں, ان کا انفلوئنس کیا ہے اس پرٹیکولر کلچر پہ. دے forget ٹو لک ایٹ دا گلوبل فورسز دیٹ افیکٹ دیٹ پرٹیکولر کلچر. یہ بھی ایک تنقید ہے. آئی مین ناؤ ان کنٹمپرری اینتھروپولوجی اس تنقید کو دیکھتے ہوئے there is now a greater focus on the idea of globalization, کیونکہ کوئی ایسا اب لوکل کلچر نہیں ہے جہاں پر گلوبلائزیشن کی وجہ سے پروڈکٹس آپ لے لیں, آئیڈیاز لے لیں, بلیفس لے لیں, لوگوں کا انٹریکشن لے لیں. جسٹ دی آئیڈیا آف پیپل بینگ ایبل ٹو ٹریول, دی آئیڈیا آف پیپل بینگ ایبل ٹو کمیونیکیٹ مچ مور, دیٹ ہیز brought about a much greater diffusion. And these are things that anthropology اگر ان کو ignore کرے تو it will not be able to understand the complexities of culture. It will not be able to understand how the impact of the satellite television has changed the mindset, has changed traditional values of many conservative societies. So یہ جو phenomena گلوبلائزیشن کا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے دیٹ کین ناٹ بی اگنورڈ. اگر اینتھروپولوجی اس کو اگنور کرے گی تو اٹ ول انڈرمائن اٹس اون ریئلائزیشن. سو یہ ایک تنقید پاسٹ میں ہو چکی ہے اینتھروپولوجی کی کہ اٹ نیڈس ٹو لک ایٹ دا ورلڈ, اٹ نیڈس ٹو لک ایٹ دا سراؤنڈنگز آف اے کلچر in order to understand a particular culture. Anthropologists can also reinforce biases and stereotypes by using flawed methodology in their works. اب ایک یہ بھی اور تنقید ہے کہ جی جو میتھڈ ہے اینتھروپولوجی کا, ہم نے بریفلی ذکر کیا تھا کہ جی انٹرویوز ہو سکتے ہیں, ایتھنوگرافیز ہو سکتی ہیں. جب فیلڈ میں یہ لوگ جاتے ہیں اور لوگوں کو کوشچن وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں it is important to look at the methodology. It is important to look at the structure of questions and how that structure then affects the findings. مثال کے طور پہ اگر سوال ہی کچھ ایسے پوچھے گئے ہیں کہ وہ ایک آئیڈیا کو سپورٹ کریں تو
اس کی وجہ سے پھر اسٹیریوٹائپ جو ہے وہ ری انفورس ہو جاتا ہے. سو مثال کے طور پر اگر اف ون گوز انٹو اے پرٹیکولر کمیونٹی، کوئی بھی آپ کمیونٹی کی مثال لے لیں، اور اگر آپ ان کے ہمسائے ملک کی جتنی ویکنیسز ہیں، اگر آپ سارے سوال ہی ان ویکنیسز کے بارے میں اگر وہ سوال ان سے پوچھیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جی وہ لوگ جو ہیں ان کا آپ کے معاشی حالات پر برا اثر ہے کہ نہیں ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کا ہمسایہ ملک جو ہے وہ آپ کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، کسی بھی وقت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. اسی طرح کے اگر آپ یس نو سوال پوچھیں تو دیر از اے چانس کہ جن لوگوں کا برا موڈ ہوگا یا ان کے پرابلمز ہوں گے اپنے بھی، وہ ہمسائے ملک کے اوپر ساری چیزیں جو ہیں وہ بلیم کر دیں گے. سو اسٹڈی کا جب نتیجہ نکلے گا، 100 میں سے دیکھا جائے گا لوگوں کے اوپینینز کو، تو اس میں سے ہو سکتا ہے کہ 50 یا 30% یا 40% جو لوگ ہیں وہ ری انفورس کر دیں اس آئیڈیا کو کہ ہمسایہ ملک جو ہے وہ ان کے ملک کے حالات کے اوپر ایک نیگیٹو انفلوئنس ہے. سو پھر یہ آئیڈیا جو ہے یہ ایک اسٹیریوٹائپ کو ری انفورس کر دے گا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہمسائے ممالک کے بارے میں اچھے خیال نہیں رکھتے، اس لیے ہمیں جو ہے وہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ فطری طور پر ہمسایوں کو اچھا نہیں سمجھتے. یہ ایک فائنڈنگ پھر بن جائے گی، اور اس طرح کی فائنڈنگ جو ہے وہ پھر یہ اسٹیریوٹائپ بنا دے گی کہ اس ملک کے لوگ جو ہیں یہ تو جی اپنے ہمسایوں سے سسپیشس ہیں، یہ تو اپنے ہمسایوں سے ڈرتے ہیں، یہ اپنے ہمسایوں کو بلیم کرتے ہیں. سو یہ جو آئیڈیاز ہیں، اس طرح کی جو اینتھروپولوجیکل فائنڈنگز ہیں جو اسٹیریوٹائپس کو ری انفورس کریں، دے کین بی ڈینجرس. سو یہ بھی ایک کرٹیسزم ہے کہ اینتھروپولوجی جو ہے وہ اگر صحیح طرح میتھڈالوجی نہیں بنے گی، اگر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جی مکس اینڈ میچ کوشچنز ہیں جس میں پازیٹیو بھی چیزیں پوچھی جا رہی ہیں، تو اور ایک پرٹیکولر سیاسی اینگل سے بات نہیں ہو رہی، تو پھر ہی جو ایک نیوٹرل یا جو ایکچوئل پوزیشن ہے وہ نظر آئے گی رادر دین اے اسٹیریوٹائپ. سو دس از امپورٹنٹ ایز ویل in looking at the ethical implications of anthropology. It is natural for the human race to divide itself into us and them. اب یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ انسان یہ کرتا ہے. ہم نے تھوڑی سی سائیکالوجی پر بھی بات کی ہے، تو وہ بائنری اپوزٹس، بلیک اینڈ وائٹ، us and them، اس طرح کی چیزیں انسان کرتا ہے، اس طرح کی گروپنگز کرتا ہے اپنے ذہن میں فار آرگنائزنگ our thoughts. بٹ اس کے جو اثرات ہیں اینتھروپولوجی میں وہ کچھ نیگیٹو ہو سکتے ہیں جن کی پھر تنقید کی جاتی ہے. اب وہ کیا اثرات ہیں؟ such divisions can often lead to hostility. اب یہ پرابلم ہے ایک کہ جب us and them والی بات ہوئے تو اس سے پھر ہاسٹیلٹی کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. ایک ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ جو ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ ظاہر ہے پھر پازیٹیو انرجی جو ہے وہ اس کی طرف فوکس کرے گا، اور جتنی نیگیٹو انرجی ہے وہ دیم پر مسلط کر دے گا. سو اس سے ہاسٹیلٹی جو ہے، ٹینشنز جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، سسپیشن بڑھ جاتی ہے. سیپریشنز دیٹ ارائز ڈیو ٹو اسکالرلی اسٹڈی اونلی اسٹرینتھن دس ہاسٹیلٹی. اب مصیبت یہ ہے کہ ایک تو یہ ہمارے ذہن کو آرگنائز کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں تو باؤنڈری اپنے ذہن میں ڈرا کرنی ہے نا، کہ اچھا یہ سملر لوگ ہیں یا یہ سملر آئیڈیاز ہیں، یہ ان سے یہ برعکس ان کے یہ ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں، کیٹیگرائزیشن کرنے کے لیے. اب مصیبت یہ ہے کہ اس کیٹیگرائزیشن میں پھر یہ ہوتا ہے، اس کے اثرات جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں کہ us and them والی جب بات کی جاتی ہے، آرگنائز اس طرح کیا جاتا ہے دنیا کے مختلف فینامنا کو، تو اس سے کئی لحاظ سے، چاہے وہ معاشی لحاظ ہوں، چاہے وہ سیاسی لحاظ ہوں، اس میں ہاسٹیلٹی یا ڈویژن ہونے کے جو چانسز ہیں آپس میں us and them کے وہ ہیں. وہ یہ ایک رسک ہے اس طرح کی آرگنائزیشن کرنے کا.
اب ایک جو مزید اس میں پرابلم آتا ہے جس میں اینتھروپالوجی کی بھی کے اوپر کرٹیسزم آیا ہے, وہ یہ ہے کہ جب اسکالرلی یا ایکیڈیمک اسٹڈی ہے جو کہ ایک نیوٹرل اور ریشنل اور امپیریکل بیسس پر ہوتی ہے, تو دیٹ شوڈ بی ایبل ٹو ہیو دا سینس ٹو ایٹ لیسٹ ایڈمٹ کہ یہ جی اس اینڈ دیم جو ہیں یہ کیٹیگرائزیشنز ہیں ان آرڈر فار اس ٹو بی ایبل ٹو ٹاک. سو اگر وہ اس کانٹیکسٹ کو ریئلائز نہ کرے, اگر اسکالرلی اسٹڈی اس کانٹیکسٹ کو ریئلائز نہ کرے, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اسٹیریوٹائپس ری انفورس ہوتے ہیں اور مزید ہاسٹیلٹی بن جاتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اینتھروپولوجیکل اسٹڈی جو ہے وہ کم از کم یہ اعتراف تو کر سکتی ہے کہ جی ہم اگر اپنے ہمسائے ممالک کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم نے ایک جیوگرافیکل قسم کا بیریئر اپنے ذہن پر لگانا ہے, ہم یہاں کے رسم و رواج کو دیکھ رہے ہیں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہمارے سے مختلف رسم و رواج ہیں ان کی کم اہمیت ہے یا وہ ان کی کم سوفسٹیکیشن ہے یا کم سمجھ ہے یا وہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں. اگر جب اس طرح کی سمپلیفیکیشنز یا اسٹیریوٹائپس لگ جائیں تو اس سے پھر ہاسٹیلٹی جو ہے وہ پھر ایکیڈیمک سینس میں بھی ہاسٹیلٹی آ جاتی ہے. اینڈ پھر لوگ کہتے ہیں, اب آپ نے یہ سیمیول ہنٹنگٹن جو ہارورڈ کے ایک پروفیسر ہیں, انہوں نے کلیش آف سویلائزیشنز کا ایک تھیسس پریزنٹ کیا تھا, اینڈ آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر سیاسی گہما گہمی کتنی ہے اس وقت. ہر آپ ٹی وی پر چینل لگا کر دیکھیں تو یو ول نوٹس دس ڈبیٹ ریگارڈنگ دا کلیش آف سویلائزیشنز. سو یہ ایک اسکالرلی ڈبیٹ بن گیا ہے وچ از ری انفورسنگ a sense of hostility, a sense of tension. اینڈ یو کین ریئلائز جو دنیا کے اس وقت پولیٹیکل سرکمسٹانسز ہیں, یو کین ریئلائز کہ اس کے پھر کتنے سیریس اثرات ہوتے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور ایکیڈیمک ڈسپلن میں ایک آئیڈیا ہے اورینٹلزم کا, میں آپ کو بریفلی اس کے بارے میں بھی کچھ بتا دیتا ہوں کہ اورینٹلزم کیا ہے. اینڈ یہ بیسکلی اورینٹلزم کا جو آئیڈیا ہے یہ دس is one of those ideas, and this is also a branch of study, and this branch of study also tends to provide the basis for very careful understanding of what anthropology should do. یہ اب میں آپ کو سلیس الفاظ میں ایزی لفظوں میں I will tell you about Orientalism کہ Orientalism ہے کیا, but this is another just to show you another example کہ knowledge جو ہے that can also be dangerous. knowledge جو ہے one cannot say کہ جی knowledge جو ہے وہ completely neutral ہے, knowledge کے بھی negative اثرات ہو سکتے ہیں, and it is important to safeguard against those ideas, and ان problems کا اگر ہم اعتراف کریں تو then we can have a greater understanding and a more tolerant understanding rather than a stereotypical understanding. So Orientalism کے اوپر ہم slightly focus کرتے ہیں, حالانکہ this is a deep idea, but I will try and introduce to you some of its basic features as I understand them. By studying the Orient, the scholar separates him or herself from the culture being studied and recreate it as another world. Orientalism میں نوشن یہ ہے کہ اسکالر یہ کرتے ہیں کہ وہ بیسکلی جس کلچر کو اسٹڈی کر رہے ہوں اس کو وہ ایک اور ہی قسم کی دنیا بنا دیتے ہیں, اس کو بیسکلی دیم بنا دیتے ہیں. اب ایک اسکالر جو ہے وہ کسی اور جب کلچر میں جاتا ہے تو وہ ان لوگوں کو ایک ایلین چیز سمجھ کے اپروچ کرتا ہے, اس کلچر کو ایلین سمجھ کر اپروچ کرتا ہے. اینڈ دس آئیڈیا آف removed and this removed sense of the opposite of trying to understand another culture which is supposed to be completely different from yourself, اس کی implications ہوتی ہیں. اگر آپ اسی نیت سے جائیں کہ جی یہ لوگ تو ہیں ہی مختلف, یہ تو ہیں ہی ہمارے سے برعکس, تو پھر آپ کی فائنڈنگز جو ہیں وہ بھی کچھ ایسی ہی بن جاتی ہیں. So this is what was noticed in the idea of Orientalism کہ scholars
میں یہ ٹینڈنسی ہے کہ جب وہ کسی اور چیز کو دیکھنے جاتے ہیں تو ان کو وہ کمپلیٹلی ایز دیم ٹریٹ کرتے ہیں. دا نیکسٹ پوائنٹ از دیٹ ایڈورڈ سعید, یہ ایک بڑے مشہور اسکالر تھے, انہوں نے کئی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں. ہی از اے ویری فیمس اسکالر آف اورینٹلزم. تو سعید believes that Asians are confined by the Orient label that has been constructed by the European scholar. اب میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ اسکالرس کی جو ٹینڈنسی ہے ٹو ریموو دم سیلوز اینڈ ٹو treat their subject or their area of study as you know a completely different world, اس کی مثال کیا ہے؟ یہ ایڈورڈ سعید کہتے ہیں کہ جی یورپین اسکالر جو ہیں انہوں نے اکثر یہ کیا ہے کہ دے ہیو ٹریٹڈ دا ایشینز, جس کو وہ اورینٹ بلاتے تھے, دا اورینٹ. تو ان کی یہ ٹینڈنسی رہی ہے کہ انہوں نے ان کو کمپلیٹلی دیم بنا دیا کہ جی دے, دا اورینٹ, who have nothing in common with us, who have no similarities with us. And اگر آپ دیکھیں کہ اب اگر آپ ممالک کی ہسٹری دیکھیں تو وہاں پر کئی کانکررز آئے جو آپس میں انٹرمنگل بھی کرتے تھے, آپس میں ان کی شادیاں بھی ہوتی تھیں مختلف گروپس کی, ان کا انٹریکشن جو تھا کلچرل لیول پر بھی تھا. مگر یہ تھا کہ جب یہاں پر انگریز آئے تو دے یوز ٹو بی ویری الوف. وہ اپنے آپ کو جب بالخصوص جب میوٹنی 1857 کی ہو گئی تو اس کے بعد ان دا انڈین سب کانٹیننٹ تو ایک بہت ہی وہ ایک سینس آف ڈویژن, ایک سینس آف سیپریشن آ گیا تھا. سو یہ ایکیڈیمکس میں بھی یہ سینس آف سیپریشن تھا, اینڈ اٹ واز ناٹ اونلی ان دا انڈین سب کانٹیننٹ بٹ آلسو ان ادر کنٹریز ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا فار ایگزامپل. I mean, there was this sense of removing the scholar, اپنا جو اسکالر اپنے آپ کو اور اپنے کلچر کو بالکل اپوزٹ سمجھتا تھا فرام دا کلچر آف دی اورینٹ. سو اس کی جو امپلیکیشنس تھیں وہ یہ تھیں کہ ڈویژن جو تھی بٹوین دا تھنکنگ آف دا رولر اینڈ دا رولڈ جو تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ اب میں نے آپ کو کافی کرٹیسزم جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ اینتھروپالوجی, یہ نہیں کہ ایوری ون ہیز بن پریزنگ اینتھروپالوجی, دیر ہیز آلسو بن سم ویری بائٹنگ کرٹیسزم. اینڈ ایڈورڈ سعید جو ہیں انہوں نے جو اورینٹلزم کا آئیڈیا پیش کیا ہے, انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ پھر یہ جو اس اینڈ دیم والی بات ہے اس میں پھر جو دیم ہے وہ اتنا اسٹیریوٹیپیکل نوشن ہوتا ہے کہ وہ ایکچولی ان لوگوں کے بارے میں جھوٹ بولا جاتا ہے, ان کو اسٹیریو ٹائپ کیا جاتا ہے اور اس اسٹیریو ٹائپ کی وجہ سے ان لوگوں کو سبجیگیٹ کیا جاتا ہے. سو یہ بڑا ڈینجرس نوشن ہے آف اورینٹلزم, اینڈ اٹ ہیز بین یوزڈ ٹو رول اوور پیپل. سو یہ اب آپ دیکھ لیں کہ کافی بائٹنگ کرٹیسزم ہے, اور اورینٹلزم کا نوشن جو ہے یہ اینتھروپولوجسٹ also have to deal with this idea of Orientalism, because they have to safeguard against trying to simplify cultures and trying to safeguard themselves against intellectual superiority. So یہ اب ہم نے تنقید کر دی. اب اس کے ساتھ ساتھ parallel to the criticism, there have also been anthropologists who have been serious and committed to their discipline. So اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا ان کے خیالات تھے. How did the anthropologists themselves try to do a good job, try to take their subject seriously. To study culture, anthropology developed the term relativism, stating that all cultures were equal but not necessarily alike. اس میں یہ بات ہوئی ہے کہ بیسکلی انہوں نے اینتھروپولوجسٹ نے, اگر آپ کو یاد ہو ریلیٹیوزم کا نوشن, اینتھروپولوجسٹ ٹرائیڈ ٹو ریئلائز کہ جی کلچرز جو ہیں وہ مختلف تو ہیں مگر بیسکلی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک کلچر دوسرے سے بہتر ہے. اٹ از جسٹ دیٹ دے آر ڈفرنٹ. سو ایک تو انہوں نے یہ آئیڈیا جو ہے ریلیٹیوزم کا اس کو اپنے ذہن میں باندھا کہ جی دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم جب دوسروں کو کلچرز کو دیکھیں تو ہم سینس آف سپیریورٹی نہ کریں, بٹ وی شوڈ ریئلائز کہ ہر کلچر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے اور ان کے اپنے حالات کے مطابق وہ لوگ
جو ہیں وہ ریشنل چوائسیز میک کر رہے ہیں اینڈ دے جسٹ ایڈ ٹو دا ڈائیورسٹی آف دا ورلڈ. مطلب ڈفرینس از ناٹ نیسسریلی اے بیڈ تھنگ, اٹ ڈزنٹ مین دیٹ ون از بیٹر دین دی ادر. سو یہ ایک آئیڈیا آف ریلیٹیوزم جو تھا یہ تو کم از کم اینتھروپولوجسٹ یوز کر رہے تھے. کلچرل اینتھروپولوجی کوڈ ناٹ ہاؤ ایور ایکسپٹ ریلیٹیوزم بیکاز ایشوز آف morality became controversial. اب مسئلہ یہ ہوا کہ فار اے کلچرل اینتھروپولوجسٹ اٹ واز ناٹ پاسبل ٹو say that the idea of relativity is enough, you know, کہ ہم نے کیونکہ یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ مختلف کلچرز مختلف ہیں تو ہمیں اور پھر کوئی اور بیسس آف ایکوریسی نہیں چاہیے, دس از انف. دیٹ از ناٹ ٹرو, کیونکہ کلچرل اینتھروپولوجسٹ کو پھر یہ مصیبت پڑی کہ جی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ڈفرینس جو ہے وہ سارے ہی ڈفرینٹ ہیں اور کوئی دوسرے سے بہتر نہیں, تو پھر آپ کو کئی کلچرز میں ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو کلیئرلی ایتھکلی جو ہیں وہ مناسب نہیں ہیں. آئی مین یو ول نوٹس دیٹ ان سرٹن کلچرز آئی مین دیر آر ویری نیگیٹو آئیڈیاز دیٹ سپریس ویمن, دیٹ یو نو دیٹ are basically allowing for violence to take place. So وہ جو طور طریقے جو رسم و رواج ہیں جو جن کی نیگیٹو امپلیکیشنز ہیں کیا وہ بھی صحیح ہیں؟ اور وہ ہمارے سے اگر مختلف ہے تو دین ہاؤ کین وی سے کہ جی یہ چیز تو صحیح نہیں ہے. سو بیسکلی اگر آپ کلچر کو اگر پوری اسی لینس سے دیکھیں گے کہ جی ہر چیز مختلف ہے اور کوئی بات نہیں کیونکہ وہ اپنے حالات کی وجہ سے ہے, تو دین ویئر ڈو یو ڈرا دا لائن, ویئر ڈو یو سے کہ جی انف از انف, ڈفرینس اپنی جگہ ہے مگر یہ تو زیادتی ہے. سو بیکاز آف دس پرابلم دا کلچرل اینتھروپولوجسٹ could not remain satisfied with the idea of relativism alone. The study of anthropology became obsessed with data analysis in order to avoid moral judgment. اب ایک اور جو چیز نظر آئی اینتھروپولوجی میں, کلچرل اینتھروپولوجسٹ نے پھر یہ کیا جب انہوں نے ریئلائز کیا کہ جی تنقید بھی ہو رہی ہے اینڈ جو ریلیٹیوزم کا آئیڈیا ہے وہ انف نہیں ہے ٹو شیلٹر اس اگینسٹ دا کرٹیسزم, تو انہوں نے پھر تھوڑی دیر کے لیے یا چند اینتھروپولوجسٹ نے یہ کیا کہ انہوں نے زیادہ فوکس کرنا شروع کر دیا آن دی آئیڈیا آف ڈیٹا انالیسس. ڈیٹا انالیسس ایز ان فیکٹس اینڈ فگرز آف particular cultures were taken and analyzed in order to develop theories. So وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ ایک تھیری یا ایک سمجھ لے کر کلچر میں جاتے تھے, وہ کہتے تھے جی پہلے ہم ایویڈنس دیکھیں گے اور ایویڈنس کے بیسس کے اوپر پھر ہم بات کریں گے. سو ایک یہ قسم کی obsession ان کو ہو گئی کہ جی ڈیٹا جو ہے کلیکٹ کرنا ہے اور اینالائز کرنا ہے. سو یہ ایک پھر کوشش کی گئی ود ان اینتھروپولوجی ٹو ڈیفلیکٹ against criticism. Classical anthropologists feared domination of the discipline by psychology and sociology, eventually pushing the discipline back to the study of culture. اب جو classical anthropologists تھے, جو ہم نے آپ کو یاد ہے کہ ہم نے we have spoken about the various trends within anthropology, تو جو classical جن کا traditional view point تھا towards انڈرسٹینڈنگ آن اینتھروپولوجی, ان کو یہ فکر تھا کہ جی یہ جو باقی سوشل سائنسز کے ڈسپلنز انٹروڈیوس ہو رہے ہیں دنیا میں, یہ جن کا نظریہ جس طرح سوشیالوجی ہے جو صرف فوکس کرتی ہے سوسائٹل آرگنائزیشنز پر اور ایز ہیومن بینگز انٹر انٹو اے سوسائٹی, تو وہ پھر جو سوشل فینامنا ہوتا ہے وہ اس کی طرف دیکھتی ہے. جب آرگنائزیشن انسان کر لیتا ہے تو جو وہ سوشیولوجیکل ایسپیکٹس ہیں, ہیومن سوسائٹی کے جو ایسپیکٹس ہیں, رادر دین دا انڈیویجول اونلی اور دا تھنکنگ آف انڈیویجولز, اٹ لکس ایٹ دا بہیویئر آف آرگنائزیشنز اینڈ ہاؤ پیپل انٹریکٹ تھرو سوسائٹل میکینزمس. تو سوشیالوجی کا جو ڈسپلن ہے, لارجر ڈسپلن جو ہے سوشیالوجی کا, اور جو ڈسپلن ہے آف سائیکالوجی جو صرف انسان کے ذہن کو دیکھتی ہے ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ ہیومن بینگس. کلچرل اینتھروپولوجی جو ہے وہ تو ہچ پچ ہے, اٹس اے مکسچر آف
سوشیالوجی, آف سائیکالوجی, آف اکنامکس. اب آپ نے دیکھا ہم نے ویریس ڈسپلن سے جو ہیں وہ آئیڈیاز دیے ہیں, ان کی مثالیں دی ہیں. سو کیونکہ آج کل کا جو دور ہے اس میں تو کلچرل اینتھروپالوجی ملٹی ڈسپلنری ہو گئی ہے, مگر جو کلاسیکل اینتھروپالوجی کی جو اپروچ رکھتے تھے, دے ور افریڈ آف دس, دے ور افریڈ آف دی آئیڈیا کہ جی سائیکالوجی کا بھی اثر ہو رہا ہے اور دیکھیں سوشیالوجی کا بھی اثر ہو رہا ہے. تو انہوں نے پھر یہ کم از کم یہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی پھر اینتھروپالوجی جو ہے, کلچرل اینتھروپالوجی شوڈ لک ایٹ کلچر. ٹھیک ہے, مطلب جو ہے اب ہم اعتراف کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کلچر کو سمجھنا ہے تو آپ کو سوشل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بھی سمجھنا ہے, سوشل آرگنائزیشن کے فینومینے کو بھی سمجھنا ہے, آپ نے انسان کے ذہن سائیکی کو بھی سمجھنا ہے, ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ دا سائیکی افیکٹس کلچر اینڈ ہاؤ کلچر افیکٹس دا سائیکی. بٹ کم از کم یہ جو کلاسیکل اینتھروپالوجسٹ تھے, دے ڈیڈ introduce the idea of culture back into cultural anthropology, which was interesting, and it was happening because there was a lot of criticism. So they thought کہ اگر culture کے اوپر focus کیا جائے گا تو then we can perhaps deflect the criticism. جس طرح ڈیٹا انالیسس پر فوکس آیا تو اٹ واز تھاٹ کہ مورل ججمنٹ جو ہے وہ اوائڈ ہوئے گی. پھر ریلیٹیوزم کا نوشن انٹروڈیوس ہوا. سو وی سی سائملٹینیسلی جیسے جیسے کہ تنقید بھی ہو رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ محنت بھی ہو رہی تھی in anthropology. Now we'll go further to look at the idea of anthropological integrity. اب مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ نہ ہو کہ میں نے اتنا کرٹیسزم آپ کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہو کہ آپ کا اب اینڈ میں آ کر اینتھروپالوجی سے دل نہ خراب ہو جائے. سو ناؤ لیٹ اس ٹرائی اینڈ ٹیک اے ہولسٹک پکچر آف گڈ اینڈ بیڈ اینڈ ٹرائی ٹو سی کہ اینتھروپالوجی جو ہے وہ یوزفل کیسے ہے. لیڈنگ اینڈ انفلوئنشل اینتھروپالوجسٹ generally believed in uniformity in the actions and nature of humankind, not in the idea of self and the other. They wanted to study all forms of culture at home and elsewhere because of their similarities. اب جو اگر آپ اینتھروپالوجی کے لارجر مضمون کو دیکھیں تو آپ کو وہاں پر نظر آئے گا کہ جو اینتھروپالوجسٹ ہیں بیسکلی وہ اتنی زیادہ ڈفرینسز انہوں نے نہیں کی بٹوین ویریس کلچرز. انہوں نے بیسکلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دے تھاٹ آف کلچر ایز اے یونیفارم فینامنا دیٹ کوڈ بی اسٹڈیڈ اکراس دا بورڈ. مطلب ان کا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کا مقصد یہی تھا کہ دے شوڈ لک ایٹ کلچر, دے شوڈ لک ایٹ دی آئیڈیا آف کلچر کیئرفلی ان آرڈر ٹو کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کلچر. وہ اینتھروپالوجسٹ بیسکلی یہی چاہتے تھے, کلچر کو اسی لیے دیکھنا چاہتے تھے کہ دے کوڈ انڈرسٹینڈ کہ جی مختلف جو کلچرز ہیں ان میں کیا چیزیں ہیں جو ایک جیسی نظر آتی ہیں اور کیا چیزیں ہیں وہ مختلف نظر آتی ہیں. کیونکہ دے ریئلائزڈ کہ کلچر جو ہے, کلچر کا جو فینامنا ہے وہ یوزفل ہے کیونکہ اٹ شوز اس, اٹ انڈیکیٹس تھنگز ریگارڈنگ دا ہیومن بینگ ایز این انڈیویجول, کیونکہ کلچر کا افیکٹ ہوتا ہے انڈیویجول کے اوپر, اور اٹ آلسو شوز ہاؤ ہیومن بینگز گیٹ ٹوگیدر, واٹ تھاٹس دے ہیو اینڈ ہاؤ دوز تھاٹس افیکٹ کلچر. سو انہوں نے اس وجہ سے کلچر کے فینومینے کو اہمیت دی اور انہوں نے پھر یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ جی جو کلچر کا آئیڈیا ہے وہ ہر جگہ پایا جاتا ہے, اس میں مختلف چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں اور کئی چیزیں سملر نظر آتی ہیں. تو سملر چیزیں انڈیکیٹ کہ انسانوں میں سملیرٹیز ہیں کیونکہ پھر ان کے کلچرز میں بھی سملیرٹیز ہیں, اینڈ مختلف چیزیں شو کہ انسانی جو پھر ڈفرینسز ہیں وہ پھر مختلف قسم کے کلچرز بناتی ہیں. سو کم از کم اینتھروپالوجسٹ نے یہ کوشش تو کی. I mean, this is something that one cannot take away from them. Several examples of anthropologists who recognize the importance of borrowing, diffusion, and regional and global interactions in shaping a society. کئی ایسے anthropologists ہیں جن کی مثال نظر آتی ہے دنیا میں who were able to understand کہ جی ایک phenomena ہے of diffusion,
ڈیفیوژن کا فینامنا ہے, آپ کو یاد ہوگا, جس کی وجہ سے ایک کلچر جو ہے اس میں جب چینجز آتے ہیں تو دوز چینجز آر ناٹ نیسسریلی ڈیو ٹو ریئلائزیشنز ود ان دیٹ کلچر. دوز آئیڈیاز اینڈ انفلوئنسز دیٹ کم فرام آؤٹ سائڈ اے کلچر دین آر ڈیفیوزڈ ان ٹو اے لوکل کلچر, اینڈ اس کی وجہ سے پھر کلچر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اینڈ یہ جو ایلیمنٹ آف بوروئنگ ہے, آف ڈیفیوژن ہے, دین دس انڈیکیٹس کہ اینتھروپولوجسٹ جو ہیں وہ باقی ریجنل اینڈ گلوبل جو پروسیسز ہیں, جو پروسیسز ہیں یا جو اور ہمسائے کلچرز ہیں, ان کے اوپر بھی غور و فکر کرتے رہے ہیں. سو دی آئیڈیا آف ڈیفیوژن اٹ سیلف, اگر آپ ڈیفیوژن ہی کے آئیڈیا کو لے لیں, اس سے یہ صاف نظر آتا ہے کہ نہیں جی, اینتھروپولوجسٹ جو ہیں وہ صرف اپنا سر زمین میں ڈال کر یا ایک کلچر کے اندر جا کر باقی ساری دنیا کو اگنور نہیں کر دیتے. اگر آپ ڈیفیوژن کے آئیڈیا کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اینتھروپولوجی جو ہے وہ اعتراف کرتی ہے اس چیز کا کہ کلچرز آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو انفلوئنس کرتے ہیں. سو ناؤ دس کائنڈ آف ریئلائزیشن از ڈیفینڈز the criticism, the charge that anthropologists are only concerned with a particular culture. مطلب this shows کہ that is not true, کیونکہ anthropologists جو ہیں they do look at the surrounding influence on a particular culture. اب یہ جو اتنی تنقید ہوئی ہے اس کو کنسٹرکٹیولی بھی لیا جا سکتا ہے. تنقید کو ایکیڈیمک سینس میں دیکھنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی اگر ایک تھیری بنی ہے اس کی اتنی تنقید ہو رہی ہے تو وہ تھیری میں پھر کوئی دم ہی نہیں ہے, کوئی جان ہی نہیں ہے, اس کو رد کر دیں. ایک اور طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی آئیڈیا ہے اس کا تعارف کیا جائے دنیا میں, دنیا کو سمجھنے میں, تو اس میں چاہے بہت سی صلاحیت ہو اور وہ انسائٹ ہو, بٹ اسٹل دیر آر ایشوز دیٹ اٹ is not adequately able to address, and when those issues are criticized, if a theory can listen to the criticism and use the criticism constructively, تو then پھر criticism جو ہے that plays a positive role. یہ آپ on your own self بھی یہ آئیڈیا اپلائی کر سکتے ہیں کہ جی آپ کو کوئی کرٹیسائز کرے تو یا تو آپ اس بندے سے اوفینڈ ہو جائیں, ڈیفینسو ہو جائیں, یا یہ ہے کہ آپ واقعی سنیں کہ جی ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں اگر میں ان کی بات مان لوں تو آئی ول بی اے اسٹرانگر بیٹر مائی سیلف. سو کرٹیسزم کو کنسٹرکٹیولی بھی لیا جا سکتا ہے, ان ایکیڈیمک ڈسپلنز میں اکثر لیا جاتا ہے, بیکاز اٹ لیڈس ٹو ریویژنز. کوشچنز and ideas put forth by anthropology's critics must be used to help avoid misperceptions and poorly founded opinions from passing on as common knowledge to the next generation of anthropologists. اب یہ ایک صحیح طریقہ جو ہے criticism کو ہینڈل کرنے کا وہ یہ ہے کہ the discipline of anthropology has to realize کہ کئی جو اس سے پاسٹ میں غلطیاں ہوئی ہیں, جو چیزیں اس نے اگنور کی ہیں, وہ مسٹیکس جو ہیں وہ اپنی نیکسٹ جنریشن میں بھی وہی طریقے جو ہیں وہ فارورڈ نہ ہو جائیں. سو دس از ون تھنگ دیٹ اینتھروپولوجی ہیز ٹو بی ایبل ٹو ایکٹیولی ڈو, کہ وہ جو مسکنسیپشنز ہیں, جو غلط انڈرسٹینڈنگز ہیں, وہ نالج جو ہے وہ اپنی تھیریز میں سے ہٹا دے, تاکہ جو اینتھروپولوجی اس وقت پڑھ رہے ہیں لوگ ان کو کم از کم پتا ہو کہ جی یہ کمزوریاں تھیں. سو وین دے بیکم اینتھروپولوجسٹ اینڈ ٹرائی ٹو گو اینڈ اسٹڈی دا ورلڈ, دے ڈونٹ میک دا سیم مسٹیکس. سو دیٹ ول بی اے گڈ وے آف یوزنگ criticism constructively. Re-examination of the prevalent attitudes in anthropology can move away the notion of anthropologists as authoritarian figures to humanistic scientific scholars interested in comparing and contrasting cultures. اب یہ اگر کانسٹنٹلی اگر اینتھروپولوجسٹ یہ دیکھتے رہیں کہ جی ان کی کیا تنقید ہو رہی ہے اور اس سے اپنے ڈسپلن کو ری ایگزامن کریں, تو پھر واقعی ہی اینتھروپولوجی میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ اس کا اعتراف کیا جائے ایز اے ہیومنسٹک, ایز اے سائنٹیفک, ایز اے ریشنل
way of understanding culture, of understanding human beings. مگر اگر کرٹیسزم پہ کانسٹنٹلی ڈیفینسو رہے گا ڈسپلن تو پھر ٹینڈنسی یہ ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اٹ ٹرائز ٹو بی ویری اتھارٹیٹیو، اپنے وہ ویوز کو مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ اینتھروپالوجی کا جو ڈسپلن ہے. سو اٹ از نیسسری ٹو یوز criticism constructively rather than being defensive about. اب طریقہ اینتھروپولوجیکل انٹیگریٹی مینٹین کرنے کا کیا ہے، اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں اینڈ آج کے لیکچر کو پھر ختم کرتے ہیں. Objectivity and functional analysis combined with today's knowledge of psychology, economics and other social sciences provides the key to comprehensiveness and greater anthropological insight. اب اگر اینتھروپالوجی آج کل کے زمانے میں ود دا گروئنگ انڈرسٹینڈنگ آف ادر سوشل سائنسز، آف دا ایڈوانسمنٹس میڈ ان سائیکالوجی، آف دا ایڈوانسمنٹس ان تھاٹ میڈ ان اکنامکس، اینڈ دا ایڈوانسمنٹس ان تھاٹس میڈ in a variety of the other social sciences, and simultaneously then if anthropology tries to not get swayed by bias and stereotypes, اگر وہ ایک اپنا objective نیوٹرل طریقہ رکھے اور فنکشنلزم کے ایسپیکٹ کو بھی اکنالج کرے کہ جی ایک کلچر جو ہے اس کلچر کے اندر جو مختلف طریقہ کار ہیں ان کا فنکشنل ان کی یوٹیلیٹی کیا ہے، فنکشنل یوٹیلیٹی کیا ہے، اگر وہ اس طرح کی چیزوں کو دیکھے تو دین دیر از گریٹ اسکوپ آف اینتھروپالوجی. اینتھروپالوجی کین دین ہیو اے ویری براڈ اپروچ and it can have a meaningful approach and enable us to understand human beings. So, despite the fact that one has to be careful, anthropology جو ہے وہ اہم مضمون ہے، اس لیے یہ ہمارا فرض بنتا ہے that ہم اینتھروپولوجسٹ کے کردار پر اور ڈسپلن کے کردار پر ایک ویجیلنس رکھیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہی اینتھروپولوجی کا پوٹینشیل ٹو انہانس ہیومن انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بھی واضح آئی ہوپ ہو گیا ہے ہمیں. سو ہیونگ اسپوکن اباؤٹ the idea of ethical implications of anthropology, I will close the lecture for today. اب میں آپ کو جو آخری لیکچر ہے اس میں I will take you towards the idea of the future of anthropology, of cultural anthropology. آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.